مسلم لیگ نواز کے وہ ان کا ڈیلیگیشن یہاں تشریف لے آئے. ہمارا بہت تفصیل سے ایک میٹنگ رہا جہاں ہم نے بہت سے پوائنٹس پہ ڈسکشن بھی کیے, بہت سے جو آپشنز ہیں ہمارے سامنے اس پہ غور کیا, اور ہم نے اپنے پھر کمیٹیز بھی بنائی ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہمارا عید کے بعد جو جب شہباز شریف صاحب صحتیاب ہو جاتا ہے تو عید کے بعد ہمارا جو اے پی سی ہو رہا ہے اس کا جو اس پہ جو کام ہے وہ اب سے شروع ہو گیا ہے, اور اپنے جماعتوں کی طرف ہر جماعت کی طرف کے جو نمائندے ہیں وہ اپنا پوائنٹس شامل کر کے ایک بڑا ڈیٹیلڈ اور ایکسپینسو ایجنڈا اپنایا جا رہا ہے جو پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کی جمہوریت کے لیے اس وقت ضروری ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے, ہم آج اگر ہم پنجاب کا اگزامپل اٹھا کے دیکھیں, پنجاب ڈیزروز بیٹر دین دس. جو بھی ہے جیسے بھی ہے, پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ میں, سب سے بڑا صوبہ میں اب 2 سال سے آن ٹریننگ وزیر اور وزیر اعلیٰ نہیں رکھ سکتے. پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ میں جب 100 سال بعد ایک اس قسم کا وبا آ جاتی ہے, تو اگر آپ کا آن ٹریننگ ٹیم ہے, آپ اپنا آن ٹریننگ ٹیم کو ہٹاتے ہو اور کوئی ایکسپرٹیز کے جو لوگ ہیں ان کو لے کر آتے ہیں. آپ اگر اسی سے کام لیں گے جو کہتا تھا کہ کرونا کیسے کاٹتا ہے, تو حال میرے پنجاب کا یہی ہوگا. اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ صوبہ کے پاس, جس کے پاس سب سے زیادہ وسائل ہے, جس کے پاس اتنے سارے اپرچونٹیز تھے کہ وہ اس وبا کو باقیوں کے مقابلے میں بہتر سنبھالتے, وہ اس وبا کے دوران پنجاب حکومت کے پاس وہ ریسورسز تھے کہ وہ نہ صرف ایک کامیاب لاک ڈاؤن کر سکتے تھے جس میں غریب عوام کو, خاص طور پہ اگر پی ٹی آئی کی فیڈرل حکومت ان کو سپورٹ کرتے, وہ غریب عوام کو, ورکنگ کلاس کو, مڈل کلاس کو سپورٹ بھی کر سکتے تھے, اپنے ڈاکٹرز کو, فرنٹ لائن ورکرز کو باقی صوبوں کے مقابلے میں بہتر ہیلتھ پیکیج اور رسک الاؤنس دے سکتے تھے, ٹیسٹنگ کے لحاظ سے پورے پاکستان کو پیچھے چھوڑ سکتے تھے, جس سے آپ کا شرح اموات کم ہوتا, جس سے جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں ان کا تعداد میں کمی ہوتا, جس سے آپ کی معیشت پہ جو اثرات ہو رہا ہے اس وبا کا وہ کم ہوتا. اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اس لیے ہوا ہے کہ ایک پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ کسی صوبوں کا مدد کرنے کو تیار نہیں, اور تو جو پنجاب کا ٹیم ہے وہ ناکام, نالائق اور نااہل ہے. وہ ان میں یہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ وہ چلا رہے. پنجاب کا تو جو اہمیت ہے, آپ پاکستان کے بریڈ باسکٹ ہو, اگر پنجاب کا زراعت پہ نقصان ہوگا پورا پاکستان کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس پہ اثر ہوتا ہے. اگر سندھ نے اپنا ویٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا کر لیا اور پنجاب نہیں کرتا تو ہم سب کو نقصان ہوتا ہے. اس لیے جب سندھ اپنا پورا ٹارگٹ مکمل بھی کرتا ہے, ہم اپنا نیڈ پورا نہیں کرتے, ہم ریلائی کرتے ہیں پنجاب کی بریڈ باسکٹ پہ. اور جس طریقے سے اس حکومت نے پنجاب کی زراعت کو تباہ کر دی ہے, جس طریقے سے جو کہہ رہے تھے کہ ہم ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کریں گے, کوئی اکنامک ایگریکلچر ایمرجنسی پہ تو ہمیں نظر نہیں آتے, لیکن ہمارا کسان تو ایمرجنسی میں ہے, اور وہ آج سے نہیں, کووڈ سے نہیں, عرصے سے اس ایمرجنسی پہ گزر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی جب وفاقی حکومت تھی, ہم نے تو ایگریکلچر بوم لے کر آئے تھے, اور ہمارے سامنے ہمارے کسان کا معاشی صورتحال آہستہ آہستہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور جس پوائنٹ پہ
اب پہنچ چکا ہے. ہمارا پورا پاکستان کا زراعت پہ اور فوڈ سیکیورٹی پہ اثر ہو سکتا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو سندھ حکومت نے اپنا فرنٹ لائن ورکرز کے لیے، نہ صرف فرنٹ لائن ورکرز لیکن سارے جو ہمارے میڈیکل ہیلتھ کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کو نہ صرف ان کا تنخواہ مگر ان کو رسک الاؤنس دیا ہے. وہ اس لیے کہ جو بھی صحت کے نظام میں کام کر رہا ہے، چاہے وہ آئی سی یو میں کام کر رہا ہو یا ایمرجنسی وارڈ میں کام کر رہا ہو، چاہے وہ کسی سرجری کر رہا ہے یا آئسولیشن کا کام کر رہا ہے، ان سب کے زندگی اور صحت کو خطرہ ہے. تو اگر سندھ حکومت اپنا فرنٹ لائن ورکرز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو سکتا ہے، ان کا مطالبات پورا کر سکتا ہے، تو باقی صوبے یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر جیسے عمران کہہ رہا ہے، نیشنل اسمبلی آف دا فلور پہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہے، نرسز ہے، پیرامیڈکس ہے، وہ جہاد لڑ رہا ہے، تو اس جہاد میں آپ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کیوں کھڑے نہیں ہیں؟ وہ ان کے آپ کے اچھے تقریریں کی ضرورت نہیں، آپ کے تالیاں کی ضرورت نہیں، ان کو اپنا حق کی ضرورت ہے. جو ان کا تنخواہ ہے، جو ان کا رسک الاؤنس ہے، وہ پورا کرو. جو ان کا حق ہے کہ سیکیورٹی ملے، سیکیورٹی لیجسلیشن ہو، وہ پورا کرو. نہ پاکستان کے عوام، اور آج اس لیے ہم پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب کے عوام یہ ان آرگینک سلیکٹڈ جو پنجاب حکومت ہے، جو فیڈرل حکومت ہے، انہوں نے ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال دیا ہے، ہر پاکستانی کا معاشی صورتحال پہ خطرہ میں ڈال دیا ہے. اور اب مجھے تو نظر ہی نہیں آتا کہ ان کا رہنا کا کیا what is the excuse for them to stay in power. جنہوں نے ان کو لے کر آئے تھے، اگر ان کو صاف شفاف پاکستان بنانا تھا، کرپشن فری پاکستان بنانا تھا، تو کیا آج پاکستان کرپشن فری ہے؟ اگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کی تاریخ کا سب سے کرپٹ ترین حکومت ہے، تو فائدہ ان کا کیا ہے؟ اگر وہ خود مانتے ہیں کہ آج بھی پی ٹی آئی کے لوگ خود مانتے ہیں، کارکن سے لے کے قیادت تک مانتے ہیں کہ آج بھی پنجاب میں کرپشن ہو رہا ہے. یہ تو ہم کہتے رہے کہ پنجاب تو جادو اور کرپشن پہ چلتا ہے، لیکن اگر وہ خود مان رہے ہیں کہ پنجاب میں کرپشن ہو رہا ہے، تو اس کرپشن کے پیچھے کون ہے؟ کیا پی ٹی آئی اور نون لیگ آج بھی ذمہ دار ہے آج کا پنجاب کی کرپشن کے لیے؟ نہیں. اگر یہ کرپشن پہ ان کا نیت صاف ہوتا تو وہ پھر اپنا ہر کیس پہ خاموش اور سٹے آرڈرز کیوں لیتے ہیں؟ ان کے پاس میں نے چیلنج بھی کیا تھا، آج اب تو 2 ہفتے ہو چکے ہیں اور آج تک کوئی جواب نہیں آیا کہ بی آر ٹی میں جو کرپشن علی زیدی اور اس کا فرنٹ مین عمران خان کے لیے کرتا ہے، عمران خان کا کچن چلانے کے لیے، عمران خان کا پی آر چلانے کے لیے، عمران خان کے کیمپینز چلانے کے لیے، اس کرپشن کا جواب دینے کو تیار نہیں. معلوم جبا پہ کرپشن کا جواب دینے کو تیار نہیں، بلین ٹریز پہ نہ پیسہ کا حساب دینے کو تیار، نہ درخت کا حساب دینے کو تیار ہے. یہ اپنا آڈیٹر جنرل رپورٹ، اپنا ہی حکومت کا اپنا رپورٹ کہتا ہے کہ 270 بلین روپیز کا irregularities ہوا ہے. پی ٹی آئی کے اپنے سٹینڈرڈز کے مطابق کرپشن ہے، اس پہ بھی کوئی جواب دینے کو تیار نہیں. اور جو سب سے لیٹسٹ انفارمیشن ہے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خط لکھے ہیں وزارتوں کو، حکومت کو، نیب کو، کہ یہ جو پوسٹ آفس کا وزارت ہے وہاں 118 بلین روپیز کا کرپشن ہوا ہے.
ان سارے وزارتیں جس پہ کرپشن کے الزامات لگے ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے سٹینڈرڈز کے مطابق ان وزیروں کو ہٹنا چاہیے، عہدہ سے نکالنا چاہیے جب تک فیئر اینڈ فری انویسٹیگیشن نہ ہو۔ آٹا میں کرپشن، چینی میں کرپشن، تیل میں کرپشن، پیٹرول پرائسز میں کرپشن، آپ کا اوور نائٹ جس طریقے سے ان پرائسز میں اس دن اضافہ ہوا تھا، آپ ہر پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا، اور ہر پیٹرول اور تیل جو بگ آئل کمپنیز ہیں انہوں نے اربوں روپے کمائے تھے ایک نوٹیفیکیشن کے تھرو۔ آج تک اس کو جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہم تو کہتے تھے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ نیب صرف مخالفین کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہ بات کہہ رہی ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنا آرڈر میں جو نیب کے بارے میں سنایا ہے، یہ نیب کا اس آرڈر میں جو احتساب نیب کا ہو رہا ہے، ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا ہو رہا ہے، ہمارا کٹ پتلی سیاسی جماعتوں کا ہو رہا ہے، اب نیب کو رہنا کا کوئی جہاز نہیں بنتا۔ نیب کا چیئرمین جو خود ایک زمانے میں جج تھا، اگر اس میں کوئی شرم ہے، اگر اس میں کوئی حیا ہے، اگر اس نے یہ آرڈر پڑھا ہے تو استعفیٰ دو، گھر چلے جاؤ، بند کرو نیب کو، تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا جو ہمارا سپریم کورٹ کہتا ہے، جو ہمارا سپریم کورٹ کہتا ہے اس لیے بنایا گیا، اور اس لیے اور آج تک اس پہ کام کر رہا ہے کہ اپنا and I'm quoting now from the judgment of the Supreme Court of Pakistan, جسٹس باقر کا اپنا ججمنٹ ہے کہ نیب اپوننٹس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اور to beat opponents into submission, subjugation and compliance, or removal from the electoral scene at least temporarily. The laws were successfully employed as tools to change political loyalties, for splintering, fracturing political parties. Pygmies were selected, nurtured, promoted, and brought to prominence and power. People with notorious backgrounds and criminal credentials were thrust to rule in various capacities with predictable results. Similarly, those who caused death, destruction, and mayhem in our society were trained, financed, protected, promoted, and eulogized, thus turning them into Frankensteins. Meanwhile, corruption, misconduct, and malpractice in government kept growing at exponential rates and became all prevailing. None of the state institutions whichsoever remained free from this morass. اب اس قسم کے ججمنٹ کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ is it constitutional کہ یہ ادارہ رہے، اس صورت میں رہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا آج کا نہیں، شہید بی بی کی پوری زندگی کی جو موقف تھا، جو میرا ہمیشہ کا موقف رہا ہے کہ یہ کالا قانون ہے، یہ عامر کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیا یہ آج درست ثابت نہیں ہوا ہے؟ اور اگر یہ درست ثابت ہوا ہے، اگر the highest court in the land has now on judicial record put these things forward, تو ہم یہاں اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ پارلیمنٹ کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے، یہ جمہوری پارٹیز کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے۔ ایک پہلے قدم ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم نیب کو ختم کرے، بند کرے، یہ جو کالا قانون پاکستان کی آئین پہ it's a scar on the face of the legal system of Pakistan، اس کو تو بند کرنا چاہیے، اور فوراً ساری جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز کو مل کے کام کرنا چاہیے کہ ہم اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کیسے قانون سازی کرے جس سے ہر پاکستانی ایک ایکول طریقے سے ٹریٹ کی جائے،
اور کرپشن کا خاتمہ واقعی کیا جائے، اور سیاسی پولیٹیکل انجینئرنگ جس پہ آپ پولیٹیکل پگمیز کو ہیروز اور آپ کا جو سیاسی قیادت ہے ان کا کردار کشی کے سامنے ان سلیکٹڈ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور پورا پاکستان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہو، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ نیب کے تھرو حکومتیں بناتے ہیں، سلیکٹڈ پرمنیز کو اقتدار میں کو دلواتے ہیں، تو جو پاکستان کے معیشت کا حال ہے وہی ہوتا ہے آپ کا پاکستان معیشت کے ساتھ، جو ہمارا جمہوریت کا حال ہے آج یہی ہوتا ہے اس کے ساتھ، جو ہمارا معاشرے کے ہمارے سوسائٹی کے صورتحال ہے اس وقت یہی ہوتا ہے جب ہمارے اوپر اس قسم کے انجینئرڈ حکومتیں سونپے جاتے ہیں۔ نیب کو اپنے آپ کو واضح کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں بالکل بند ہونا چاہیے، لیکن دو چیزیں جو ہے اس آرڈر میں پوائنٹ آؤٹ کیا، ایک تو اس کا جو غلط طریقہ کار ہے، لیکن دوسرے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے کیسز، حکومت کے جو میگا سکیمز ہیں ان پہ نیب کو ایکشن نہیں کر رہا، تو نیب کو اس پہ کلیریفیکیشن صرف سے کام نہیں چلے گا۔ نیب کو عملی طور پہ فوراً بی آر ٹی، معلم جبہ، بلین ٹریز کیس، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا پوسٹ سروس کا جو کیس ہے، اس کیس، فورن فنڈنگ کیس، آٹا چوری، چینی چوری، تیل چوری، اب جو سارے کے سارے اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز نے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں، فورن نیشنلٹیز ڈکلیئر کیے ہیں، سارے کے سارے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھ لیں پڑھ لیں، سارے کے سارے اگر ہم ہوتے، ہم ایسے آپ کے سامنے لے کر آتے تو نیب ہمیں پکڑتے، ہم اندر ہوتے، ہم ایسٹس بیونڈ مینز کا کیس بھگت رہے ہوتے، پورا پاکستان کا میڈیا ہمیں غدار کہلائے ہوتے کہ ہم نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا کہ کون سا کاما، کون سا نیشنلٹی، اور یہ دوگلی پالیسی کیوں؟ تو فیل فور جو ہر کیس ہے اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، ورنہ ان کا منافقت مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ اگر آپ کا اتنا ٹو فیسڈ سسٹم ہے، وہ کیسے ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ سر سے پاؤں تک ہمارا احتساب ہوگا، ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں؟ یہ مذاق بند کرو، پاکستان کے عوام کے ساتھ مذاق بند کرو۔ پاکستان ایک تاریخی معاشی بحران سے گزرنے والا ہے، پاکستان ایک 100 ایئر بعد جو وبا ہے اسے گزر رہا ہے، جو لوکس کا نقصان، جو خطرہ ہے جس سے ہر پاکستانی کسان کا فصل خطرہ میں ہے، ان چیزوں پہ فوکس کرے، عوام کو اپنے مسائل سے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے، اور جو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، جو نیب کا رول ہے، جو یہ سارے ماضی میں ہوتا رہا، اس دوران کے لیے جو پاکستان اتنا بڑا کرائسس کا، تاریخی کرائسس کا سامنا کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں پوز ہونا چاہیے اور ہمیں ان ایشوز پہ فوکس کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کے ساتھ وہ ہو نہیں رہا۔ اور آپ دیکھ رہے ہو کہ نیب تو ہے ہی ہے، اب وہ فیٹف کے نام پہ اور دہشت گردی کے نام پہ ایسے قانون لے کر آنا چاہتے ہیں جو کہ حکومت کو اور حکومت کے ادارے کو ہر شہری کو پکڑنے کی اجازت دے گا، کوئی قانونی ہیومن رائٹس کا پروٹیکشن نہیں ہوگا۔ آپ اگر غلط ہیڈ لائن چلاتے ہو، غلط سٹوری چلاتے ہو تو آپ کو بھی پکڑ سکتے ہیں، اگر کوئی ڈیل بھی نہیں ہے آپ کو بس الزام لگائے دہشت گردی، ٹیررسٹ فائنانسنگ، ایک ملک میں اور دوسرا ملک کا کوئی اگریمنٹ بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی عدالتی فورم اور عدالتی فورم کسی بیوروکریٹ فیصلہ کرے گا کہ آپ کو یہاں ہٹا کے کسی اور ملک میں لے کے جانے کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ نیشنل ایکشن پلان ہو،
فاطف کے گولز ہو، انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہو، تو ہم صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر حکومت ہم سے بات کرتے، ہم سے مل کے کام کرتے، ہم ان کے لیے جو فاطف کا اور دہشت گردی کا اور منی لانڈرنگ کا اور یہ چیزیں کہ جو آپ کو ریکوائرمنٹس ہے اس حد تک پاس کرنے اور سپورٹ بھی کرنے کو تیار ہے، لیکن اگر آپ اس کو بہانہ استعمال کر کے آپ کو اپنا حکومت کو اتنا اختیارات دیں گے کہ وہ ہر پاکستانی کے انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ نہیں کریں گے، ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ آج تک پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے احسناللہ احسان جس پہ میں نے نیشنل اسمبلی پہ بھی سوال اٹھایا ہے، نیشنل اسمبلی میں سوال لگایا تھا جب اس کو when he became escapee جب اس کو ریلیز کیا گیا، تب میں نے کوشچن ڈالا تھا نیشنل اسمبلی میں، آج تک اس کا جواب نہیں آیا۔ آج تک میرا نیشنل اسمبلی میں ڈالا ہوا سوال کا جواب نہیں آیا۔ پھر میں نے نیشنل اسمبلی میں جب خان صاحب سے پوچھا کہ آپ اپنا موقف جو ہے نیشنل اسمبلی میں درست کرے اور کلیریفائی اسامہ بن لادن کیا شہید ہے یا نہیں، جو آج تک اس کا کلیریفیکیشن نہیں آیا، مگر تب تک کچھ نہیں ہوا۔ اور پھر جب میں پریس کانفرنس ہولڈ کرتا ہوں، جب میں کہتا ہوں کہ کرپشن کا جواب دو، کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس دور کا حکومت کو تاریخ کا سب سے کرپٹ ترین حکومت قرار دے دیا، تو اس کا جواب میں احسناللہ احسان دھمکی دیتا ہے۔ اس دن سے لے کے آج تک جو بڑے بڑے لوگ فاطف کے قانون پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے، آج تک اس پہ نہ کوئی بیان، نہ کوئی مذمت، نہ کوئی کیس، نہ کوئی جواب کہ آپ کا قیدی آپ کا قید سے باہر نکل کے پاکستان پیپلز پارٹی کو پھر سے دھمکی کیوں دے رہا ہے؟ آپ کا قیدی کیسے نکلا؟ اور یہ عام قیدی نہیں ہے، یہ اگر اس نے مجھے دھمکی دینا ہے دے دو، لیکن اس نے ہمارے بچے کو اے پی ایس میں جو کردار اس کا تھا، ان خاندانوں کا حق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ یہ حکومت جواب دو کہ اس کے خلاف کیس کیوں نہیں چلا، اس کو وہ یہ کہاں تھا، کس کے کسٹڈی میں تھا، اور کیسے اسکیپ، سب سے بڑا ٹیررسٹ اسکیپ کیسے کرتا۔ ان سوالات کا نہ جوابات ہے، نہ وہ ان چیزوں کا کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں۔ اور جیسے ہمارا سپریم کورٹ کہا اپنا ججمنٹ میں کہ سیاسی کارکن کے خلاف، سول سوسائٹی کے خلاف نیب تو آپ بھیج رہے ہو، پکڑ بھی کر دیتا ہے، لیکن ان کو یہ فرینکنسٹائنز جو اب مختلف صورت میں پاکستان پہ ہمارا نہ صرف ہمارا زندگیوں کو خطرہ میں ڈال دیا تھا، نہ صرف ہمارے بچے کو شہید کیے، ہمارے سپاہیوں کو شہید کیے، ہمارے فوج جو ان کے خلاف لڑ رہے تھے ان کو شہید کیے ہیں، لیکن جو نقصان معاشی طور پہ فورن پالیسی کے لحاظ سے پاکستان کی پوٹینشل کو کیسے انہوں نے 2 دہائیوں کے پیچھے رکھا ہے، اس کا کوئی حساب دینے کو تیار نہیں۔ کنکلوڈ اس بات پہ کروں گا کہ نا انصافی کو ختم کرنا چاہیے، جیسے ہمارا چیف جسٹس باقر صاحب نے اس ڈیسیژن میں لکھا بھی کہ جہاں اس نے حبیب جالب کو کوٹ کیا ہے کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو۔ آپ کے اجلاس ہوتے ہیں وہاں پر بھی یہ رائے عام ہے کہ مسلم شاید اس طرح سے آپ کے ساتھ نہیں ہے، تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، جو کسی ہونے جا رہی ہے وہ میٹر کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا جس میں کیا کہنا ہوگا؟ ایک تو میں جو میں یہ پوائنٹ کہہ رہا تھا
نیب کے بارے میں obviously ہم نے نیب کا abolition کی بات کی, ہم نے نیب کی کردار جو اپوزیشن جو حکومت کے لوگوں پہ اس کے کردار پہ بات کی, لیکن یہ بھی بات بنتا ہے, یہ بھی مطالبہ بنتا ہے کہ جو اس وقت نیب کے سیاسی قیدی ہیں ان سارے کے سارے کو اس سپریم کورٹ آرڈر کے بعد رہا کرو. خورشید شاہ سمیت پورے پاکستان میں جو نیب کے قیدی ہے رہا کرو. There is no reason for them to be in this situation. And آج بھی چاہے وہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو, نیب کا جو سیاست میں مداخلت ہے, جس طریقے سے جب بھی میرا اے پی سی کا بات ہوتا ہے شہباز شریف کو وہ نیب میں بلانا چاہتے ہیں, میں اس کا بھی مذمت کرتا ہوں. جہاں تک آپ کا سوال ہے نون لیگ کا ڈیلیگیشن یہاں آیا بھی, میرا بات شہباز شریف صاحب کے ساتھ فون پہ آج بھی ہوا, کراچی میں بھی ہوا, اور اس کا جو صحت کا ایشو ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس پہ کسی کو سیاست کرنا چاہیے, اور نہ میڈیا کو. اس دیکھو ہمیں سب یاد ہے کہ مختلف جو لوگ بیمار ہیں ہوتے ہیں اس پہ پھر سیاسی مخالف تنقید کرتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس پہ بھی شرمندہ ہوتے ہیں. شہباز شریف کا امیونو کمپرومائزڈ انسان ہے, جس کا کینسر پیشنٹ ہے, کووڈ کا اثرات زیادہ سمپٹمز ہو یا کم, امیونو کمپرومائزڈ جو سینئرز ہیں ان پہ زیادہ اثر بھی ہوتا ہے, اور ہمارا کوئی اس بات کو اس پہ جو جس طریقے سے غلط طریقے سے لوگ اس کو استعمال کر کے کوئی فاصلہ کا جو امپریشن دینے کے کوشش کر رہے ہیں, میں اس کا بالکل آئی ڈس ایگری, یہ ایسا نہیں ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ وہ بہت اچھا ہے. ہم پارلیمنٹ بھی مل کے کام کرتا ہے, اور جیسے ہی انشاءاللہ تعالی شہباز شریف صاحب صحتیاب ہو جاتا ہے وہ بھی وہاں ہوگا, لیکن جب تک وہ صحتیاب نہیں ہے تو باقی رہنما ہے اس کے جماعت کے, اور ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں. اور ہر موقف پہ اسپیشلی اس جو فیٹف ہے اور نیب ہے ان پہ بھی ہم مل کے کام کریں گے. obviously میرے پارٹی کا کل میرا پارٹی کا میٹنگ ہوا, اور میں سمجھتا ہوں اس کے حوالے سے کچھ ان ایکوریٹ رپورٹنگ بھی ہوئی ہوگی. پارٹی میٹنگز میں لوگ اپنے رائے کرتے ہیں, وہ تو ہوتا ہے. نون لیگ کے پارٹی میٹنگز میں بھی ہمارے بارے میں بات ہوتا ہوگا, لیکن جو اس کا مجموعی رائے ہے, جو کنسنسس ہے, اور جو اس میٹنگ میں نے کنکلوڈ کیا, اور جس طریقے سے میرے جماعت نے کہا کہ میرے ہر فیصلے میں وہ میرے ساتھ ہے, وہ اپنا ایکسپیرینس سے اور اپنا جو رہا ہے اس کا تو وہ مجھے دے سکتے ہیں مشورہ, لیکن یہ غلط طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اور نہیں ہونا چاہیے. ہمارا نون لیگ سے obviously نون لیگ ایک سیاسی جماعت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی مجھے قمر زمان کارا صاحب کو, حسن مرتضیٰ صاحب کو, چودھری منظور کو منتخب کرتا ہے کہ ہم نون لیگ سے بات کریں گے تو ہم بات کریں گے. اگر پارٹی فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے صدر زرداری صاحب, خورشید شاہ صاحب, کوئی اور نون لیگ سے بات کریں گے تو وہ بات کریں گے. تو اس طریقے سے جب مریم شریف صاحبہ کو یہ اختیار تھی, یہ پارٹی کی طرف سے حکم تھا کہ آپ جو بھی ہم سے رابطہ کرے یا ہمارا ایونٹس میں شرکت کرے, تو وہ کر رہی تھی. جو اب پارٹی نے اگر شہباز شریف صاحب کو یہ رول سونپا ہے یا یہ کردار, یا خواجہ آصف صاحب یا جو بھی, تو پھر وہ کریں گے. اس میں اگین جو ہے میڈیا زیادہ فاصلہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے, جبکہ ہمارے فاصلے نہیں ہیں. اور میں نے تو اپنا مینگوز کو بھی بھیجا تھا مریم شریف صاحبہ کے لیے, جو ہمارے مینگوز آتے ہیں, اور اس نے بھی تھینک یو بھی کہی تھی. تو ایسے ہم انگیج تو ہے, لیکن جہاں تک سیاسی
सियासी रोल्स है और सियासी वो तो पॉलिटिकल पार्टीज का फैसला होता है। भाई आप चलो आपकी आवाज बहुत ऊंची है लेकिन ओके, जहाँ तक एजेंडा है उस एजेंडा के लिए हमारे पार्टीज के नुमाइंदे आपस में बात कर रही हैं कि एपीसी का एजेंडा क्या होगा। और जहाँ तक मिड टर्म इलेक्शंस की बात हो या पार्लियामेंट में नया हुकूमत बनाने की बात हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज ओपन टू बोथ ऑप्शंस। वी आर जस्ट वेटिंग कि एपीसी हो, उस पर हम मशवरा करें और वहाँ जो भी सारी सियासी जमातों का राय होगा वो चलेगा। जहाँ तक -1 की बात है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इसका ना हमायत करती है ना करेगी। हमने कभी इस इशू को नहीं छेड़ा। ये खुद वजीर आजम ने कहा नेशनल असेंबली फ्लोर पे कि -1 की बात जो हुआ वो वजीर आजम के मुंह से हुआ, तो उसको पता होगा -1 तो ऑपोजिशन की तरफ सिर्फ नहीं होता है, अगर उनका एलाइज उनसे हट जाता है तो माइनस वो खुद हो गया। और हमारा जो शुरू दिन से मुतालबात है, जो कंप्लेंट है इलेक्शन से लेके आज तक कि सियासी जमातों को इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही और इलेक्शंस में नून लीग और पीपल्स पार्टी को इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई और अफसोस के साथ आज तक वो इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। जबरदस्ती ये इत्तेहादी इस टांगे मांगे के हुकूमत फेडरल में और पंजाब में जबरदस्ती बांटे गए हैं। तो इक्वल प्लेइंग फील्ड सारे जमातों को मिलना चाहिए, जमहूरियत पे भरोसा होना चाहिए। और अगर इक्वल प्लेइंग फील्ड के तहत ऑर्गेनिकली जो है इस इलेक्शन के बाद पंजाब में और फेडरल गवर्नमेंट में पार्टियां आज़ादी के साथ अपना हुकूमतें बना सकते थे या ये सिलसिला कर सकता था, तो दोनों जगह हुकूमत की जो फॉर्मुलेशन होता वो कुछ डिफरेंट होता। तो मैं समझता हूँ कि अगर पार्टीज को इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलती है, अगर सियासी जमातें या हुकूमत के बेचारे मजबूर इत्तेहादियों को आज़ादी मिलती है, तो फिर आपको एक जमहूरी अवामी पार्लिमानी हुकूमत फेडरल में और पंजाब में नजर आएगा। अगर इस डिठाई के साथ हम इस नाकाम नालायक सिलेक्टेड कठपुतली को चलाते रहेंगे, अगर हम इस जिद पे रहेंगे कि इस बंदा जिसका किस्मत में नहीं था, जिसने होना ही नहीं था, जिसने वजीर आजम बनना ही नहीं था, उसको हम चलाते रहेंगे, पाकिस्तान को तारीख में सबसे ज्यादा मुईशत को नुकसान हो तो हमें कोई परवाह नहीं, पाकिस्तान की जमहूरियत को जो नुकसान हो हमें कोई परवाह नहीं, पाकिस्तान की जुडिशरी पे नुकसान हो हमें कोई परवाह नहीं, पाकिस्तान के किसान, पाकिस्तान के मजदूर, पाकिस्तान के तलबा, पाकिस्तान के सहाफी, उन पे जितना नुकसान है हमें कोई परवाह नहीं। तो उसका नुकसान जो पाकिस्तान पे होगा वो नाकाबिले बर्दाश्त होगा, ना सियासी जमातों के काबू में रहेगा, ना सेलेक्टर्स के काबू में रहेगा। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर फोरम पे आपके सामने, एपीसी में, अवाम के सामने मुतालबा रखती है कि जमहूरियत को मौका दो, इक्वल प्लेइंग फील्ड दो, देखे हम इन सारे के सारे के मसाइल को कैसे मैनेज कर देते।
پاکستان یہ جو تجویز ہے کہ پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہ ہو، یہ شاید ممکن ہو نون لیگ کے لیے، یہ شاید ممکن ہو مولانا فضل الرحمان کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ بالکل ہی ممکن کبھی بھی کسی صورت میں نہیں تھا۔ ہم جمہوریت کا حصہ جیسے بھی ہو اس کا رہے گا۔ ہم جانتے تھے نا کہ 1997 میں کس طریقے سے ریگ کیا گیا ہمارا الیکشن، لیکن 17 ممبرز کے ساتھ بی بی اس ہاؤس میں چیلنج کرتی تھی حکومت کو، اور آج اگر معاف کیجئے میاں صاحب امیر المومنین نہیں ہے تو وہ صرف اس لیے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو 17 سیٹیں کے ساتھ بھی ان کو لڑکاتی تھی۔ آج اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے، اگر میرا سپریم کورٹ آف پاکستان آج ہمارا جو نیریٹو تھا وہ آرڈرز میں لکھ رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ میں اس ہاؤس کا ممبر تھا اور ہوں، تو میں اس فورم کو چھوڑنے کے بعد اس طریقے سے کبھی نہیں مانتا ہوں۔ لیکن ہمیں مل کے جو آگے کا فیصلہ ہے وہ مل کے کرنا پڑے گا۔ وہ تو ہوتا رہتا ہے استعفے کے آپشنز ایٹسٹرا، وہ تو پارٹیز ڈیسائیڈ کرے، لیکن جہاں تک اس نظام کا حصہ ہی نہ بنے، جیسے میں نے کہا 97 میں ہمیں پتا کیا ریگنگ ہوا، نظام کا حصہ بنا۔ ایون ہمارا وفاقی حکومت ختم ہونے کے بعد آرو الیکشن کا نعرہ کس کا تھا ہمیں پتا تھا۔ کچھ جماعتوں کے لیے پاکستان میں سیاسی انجینئرنگ وکٹمائزیشن جو ہے مشرف کے بعد 2018 میں یا 17-16 میں شروع ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک دن کے لیے رکا بھی نہیں، اور ہم جس موقع پہ 2007 2018 2013 اور آج بھی ہے وہ ایک ہی موقف ہے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ اب سارے کے ساری سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹی اور آہستہ جوڈیشری بھی پاکستان پیپلز پارٹی شہید محترمہ بینظیر بھٹو جو کہتی تھی نا وہ بات اب باقی ماننے شروع کر دیے ہیں۔ یہ حکومت سے چلے جائے ایک دن تو پی ٹی آئی بھی ایسے مان جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم پاکستان کے لیے وہ جمہوری عوامی انصاف کا نظام لے کر آ سکتے ہیں جس میں آپ کے اور میرے برابری کے حقوق ہو۔ دیکھو جہاں تک پنجاب اچھا یہ سندھی ماسک ہے، یہ ایکچولی ملتانی اجرک ہے۔ I'll excuse your ignorance. اور میں اس لیے آپ کہاں سے ہو بھائی؟ آپ اچھا تو یہ میرا ناکام کوشش ہے آپ کا ہی ثقافت کو، ہم سب کا ثقافت کو، سر ایک لیا اور ملتان بھی ایک زمانے میں ایک تھا، اور ملتان اور سندھ بھی ایک زمانے میں ایک تھا، وہ الگ بات ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، دوسرا سوال ماسک پہ تھا، پہلا سوال کیا تھا؟ جی جہاں تک پنجاب کی بات ہے، یہ پریزیومبلی اے پی سی پہ ہم یہ بات کریں گے۔ پنجاب میں سنگل لارجسٹ پارٹی تو نون لیگ ہے، سنگل لارجسٹ پارٹی نون لیگ ہے، حکومت پی ٹی آئی کا ہے۔ اب جب بھی نون لیگ فیصلہ کرے کہ وہ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے اس پہ، تو پھر میں اپنے پارٹی سے بھی بات کروں گا۔ ابھی تک ہم اس ایشو جو ہے نون لیگ کی طرف سے ہم سے ریز نہیں کیا گیا۔ ہاں let me clarify. No. ایک منٹ، اسپیکر اور لانگ مارچ۔ اوکے، جہاں تک صدر زرداری صاحب کی صحت کی بات ہے، یہ جو ہمارا 6 مہینے تقریباً جو اسلام آباد میں
گزارے گئے، اس کے تو اثرات تھے، اس کا علاج بھی چل رہا تھا، لیکن جب کووڈ آ گیا ہم نے پھر ہوم آئسولیشن اور کوارنٹین پہ ہم ڈالے گئے. صدر زرداری صاحب ان چیزوں کو عمل بھی کر رہا تھا، لیکن جہاں تک سیاسی کام ہے وہ تو سیاستدان تو کبھی رکتا نہیں ہے. تو صدر زرداری کے جو واٹس ایپ پہ اور فیس ٹائم کا سلسلہ، پہلے اس کا زیادہ علم نہیں تھا ان چیزوں کا، لیکن کوارنٹینا میں جو ہے اب ہمارے پارٹی کے کارکن سے، پارٹی تنظیم سے، الیکٹڈ نمائندوں سے، دوسرے جماعتوں سے فون پہ تو رابطہ ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب گھر پہ آیا تھا تو ہم نے سارے SOPs فالو کرتے ہوئے وہ ملاقات بھی کروایا تھا، لیکن اوبیسلی صدر زرداری صاحب اپنا اتحاد بھی کر رہا ہے، خیال بھی رکھ رہا ہے، لیکن سیاست سے تو ایک دن پیچھے نہیں ہٹا. کافی لوگوں کا یہ خواہش رہا ہے، اور یہ خواہش آج کا نہیں، کافی پرانا ہے، لیکن فکر نہ کرے، صدر زرداری صاحب انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی لمبی عمر دے، پورا زندگی جو ہے اپنا ایکسپیرینس سے پاکستان پیپلز پارٹی کا گائیڈ کرتا رہے گا، اور جو کامیابی جہاں تک 1973 کی کانسٹیٹیوشن کا ریسٹوریشن اور غریب عوام کے حق کی بات ہے، وہ صدر زرداری کی حکومت میں ہی ہوا. اور اگر کل پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو ہمیں صدر زرداری کی ایکسپیرینس کا ضرورت ہے، نہ صرف حکومت کے لیے لیکن کوalition بلڈنگ میں. اور جو صدر زرداری صاحب کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس وقت، نہ صرف اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ لیکن حکومت کے اتحادیوں، وہ میں سمجھتا ہوں کوئی اس پہ مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہی وجوہات ہے، یہی وجہ ہے کہ حکومت اتنا خوف زدہ ہے. حکومت آج بھی صدر زرداری کا نام لینے نہیں تھکتے. اب تو 10 سال ہوئے ہیں جب سے ہم حکومت میں تھے، آج بھی اس لیے ان کا ذہن میں ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی اور صدر زرداری ہوتا ہے کہ وہ انسیکیور ہے ان کا سیاسی قابلیت کے بارے میں اور اچیومنٹس کے بارے میں. جہاں تک اسپیکر کی بات ہے یا احتجاج کی بات ہے، یہ میں ابھی تک دونوں پہ قائم ہوں. ایک تو اسپیکر نیشنل اسمبلی اور ڈیپٹی اسپیکر ایک پارٹیزان الیگل مینر میں ہاؤس چلا رہا ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اس ایشو کو APC میں اٹھائے اور باقی پارٹیوں سے صلاح مشورہ کر کے اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے کا کنسنسس بنانا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس APC میں یہی ہونا تھا کہ the opposition should seriously consider bringing a vote of no confidence against the Speaker of the National Assembly, against the Deputy Speaker of the National Assembly, تاکہ ہم ساری سیاسی جماعتوں کو تھوڑا سا equal playing field تو دے دیں نیشنل اسمبلی میں. جو نیشنل اسمبلی قانون سازی نہ کر سکے، جو نیشنل اسمبلی پہ عوام کے مسائل کا بات نہ ہو سکے، جو نیشنل اسمبلی پاکستان کا نیشنل اسمبلی نہ رہے مگر PTI کا جلسہ یا فیس بک اور ٹویٹر فیڈ بن جائے، تو پھر اس اسپیکر کا اور اس ڈیپٹی اسپیکر کا رہنا اس ہاؤس کا توہین ہے، نیشنل اسمبلی کا توہین ہے. تو یا اپوزیشن کو یہ واضح پیغام بھیجنا چاہیے، مل کے پیغام بھیجنا چاہیے کہ اسپیکر اپنا کردار تبدیل کرے یا ہمیں اسپیکر کو تبدیل کرنا پڑے گا. جہاں تک احتجاج کی بات ہے، میں نے ابھی کوئی اعلان نہیں کیا، نہ کوئی کال دی. اپنا پارٹی میں جو میں پارٹی میٹنگز کرتا ہوں، آن لائن میٹنگز کرتا ہوں، میں اپنا پارٹی کو تیار کر رہا ہوں کہ آپ سب جو ہے SOPs، ماسک، فاصلہ رکھنا، یہ جو پریکاشنز ہے آج سے لینا شروع کر دے، لوگوں کو سمجھانا شروع کر دے، تاکہ جب میں کال دوں تو ہم کورونا SOPs کے مطابق بھی احتجاج کر سکے. میں تو چاہوں گا کہ سارے ہمارے لوگ، اگر ہم لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں، کہیں دھرنا دے رہے ہیں، کہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو وہاں بھی سب ماسک پہنے، وہاں بھی سب فاصلہ رکھے. تو نو وے آؤٹ فار دا پیپل، تو لوگ کنفیوزڈ ہیں. تو اس طریقے سے بالکل
پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پروٹیسٹ، نو کانفیڈنس موشنز، بہت سے ایجنڈا آئٹمز ہیں. جلد از جلد ہمارا APC ہو جائے تاکہ ہم ان موقف جو ہے باقی پارٹیوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں. تمام اپوزیشن جماعتوں کی APC ہونے جا رہی ہے. مقصد ایک ہے کہ حکومت سے چھٹکارا چاہتے ہیں. آپ ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. جمہوریت کا راستہ ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی ہو. کیا آپ صرف ان ہاؤس تبدیلی کو سپورٹ کریں گے یا کہ اقتدار کرنا چاہتے ہیں اور اس APC کی سربراہی کون کرے گا؟ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہم نے چاہا کہ نون لیگ اس لیے کہ شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہے، تو جب بجٹ پہ میرا پارٹی سے یہ بات آیا اور میں نے دوسری جماعتوں سے بات بھی کیا، ہم نے یہ سوچا کہ بیسٹ ہوگا اگر شہباز شریف صاحب جو ہے خود اس APC کا لیڈرشپ کرے. جہاں تک آپشنز جو ہیں، چاہے وہ احتجاج کا آپشن ہو، چاہے وہ انتخابات کے پہ بھی جو بحث ہونا چاہیے یا ان ہاؤس پہ جو بحث ہونا چاہیے، سارے کے سارے فیصلے APC میں ہو ہی سکتے ہیں. ایک APC میں آئی تھنک ان سارے ایشوز پہ، ان ہاؤس چینج پہ، الیکشن پہ اور لانگ مارچ پہ تو فوراً فیصلہ نہیں ہو سکے گا. ہمیں مسلسل اس پہ کام کرنا پڑے گا ایک کنسنسس بنانے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کے درمیان. ٹو آپشنز. ایک تو احتجاج کا راستہ ہے، اور احتجاج ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران، ایک صورتحال کے دوران جب پاکستان کے سارے فالٹ لائنز فکشن میں ہے، جہاں معاشی صورتحال یہی ہے، دن بدن بے روزگاری بڑھتا جا رہا ہے. ہم نہیں چاہتے جو ہے کہ ہم ایک بہت سے پولرائزڈ اور ایسے صورتحال بنائے پاکستان میں کہ ہمیں مجبور ہو کے کووڈ کے دوران احتجاج کرنا پڑے. مگر وہ ایک آپشن ہے جو ہم شاید مجبور ہو کے کرنا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ جو ہم دن رات ہم آئے عام صورتحال میں لڑنا ہی واحد آپشن ہوتا. آج ہم گلوبل پینڈیمک کے دوران ہیں، فائنینشیل کرائسس ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، زراعت کا کرائسس ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. تو اس میں میں ریکنسیلیشن چاہتا ہوں، اس میں میں ڈائیلاگ چاہتا ہوں، اس میں میں کوئی حل چاہتا ہوں. اگر لڑائی کے بغیر حل ہو سکتا ہے تو زبردست، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی ضیاء کے خلاف لڑے نہ جھکے، یحییٰ کے خلاف لڑے نہ جھکے، مشرف کے خلاف لڑے یا نہ جھکے. یہ کت پتلی نظام، یہ ٹانگا آنگا کا نظام جو اپنا ایک وزیر اعلیٰ نہیں ہٹا سکتے ہیں، ان کے خلاف ہم کافی کچھ کر سکتے ہیں. ہم جو پاکستان کی صورتحال ہے اس وقت، میں وہ سامنے مد نظر رکھ رہا ہوں. اس لیے میں نے فیبروری میں مارچ میں کہا تھا کہ جو ماضی میں ہوا سو ہوا، آج کے بعد اب صحت کا وزیر ہو، آپ وزیر اعظم بھی ہو، مل کے چلے. لیکن اس کا رسپانس نہیں ملا، اور اس کا نہ صرف رسپانس نہیں ملا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس دن سے لے کے آج تک مسلسل ایک ٹارگٹ بنا. اس کے ساتھ ساتھ نہ عوام کو کوئی مثال حل ہوا، نہ صحت میں ڈاکٹرز کا، نرسز کا، پیشنٹس کا. تو ہم اب مجبور ہو رہے ہیں کہ یہ ایک آپشن جو ہم نے سمجھا کہ مل کے چلنے کا، وہ ناکام ہو رہا ہے. تو احتجاج اور عوام کے حقوق کے لیے لڑنا، اٹس لکنگ لائک کہ وہ ہم مجبور تھینک یو ویری مچ. اور یہ پھر میں آخری کوشچن کے طور پہ لیتا ہوں. جہاں تک جوڈیشری ہے اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ ہے،
پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ایک ہی رہا اور ہمیشہ سے ایک ہی رہا. ہم ادھر ادھر نہیں ہلے. جوڈیشری پہ چاہے چیف جسٹس افتخار چودھری ہو، ہمارا موقف کیا تھا؟ تو ہمارا موقف ایک ہی رہا ہے. ہم آج تک مطالبہ کرتے ہیں، آج تک، کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام کا کیس میں فیصلہ، آج تک ہمیں وہ نہیں ملا. اگر اتنا بنیادی چیز نہیں ہو سکتا ہے اس آدمی کے لیے جس نے وہ آئین بنایا، جس کا دفاع کرنا کا کام یہی ججز ہے، تو میرا جو تعریف ہوگا اس جوڈیشری کا وہ صرف اور صرف تب ہوگا جب وہ جمہوری فیصلے دیتے ہیں. اور میں نے اپنا سٹیٹمنٹ میں بھی کہا کہ آہستہ آہستہ اس قسم کے تاریخی فیصلے سے جوڈیشری اپنا جو انٹیگریٹی ہے وہ قائم کرتی ہے. پاپولسٹ ڈیسیژن سے، سو موٹو یا کنٹمپٹ کے شور سے کوئی جوڈیشری کا انٹیگریٹی نہیں بنتا. A judge speaks through the power of his judgment and his pen. اور وہی ہوا اس کیس میں، اور جب بھی یہ ہوگا ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اسٹیبلشمنٹ جمہوریت کے لیے، عوامی راج کے لیے، 1973 کانسٹیٹیوشنل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک دن پیچھے نہیں ہٹا. ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک، اب جو 18th امینڈمنٹ کا شور ہوتا ہے، 18th امینڈمنٹ کا مطلب 1973 کانسٹیٹیوشن کا بحالی. اگر آپ 18th امینڈمنٹ کے خلاف ہے، آپ 1973 کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. اگر آپ 1973 کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، آپ 1 یونٹ کے حق میں ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں. آپ کا موقف ہٹا ہے، آپ کا موقف چینج ہوا ہے، نور کا ادھر ادھر، پی ٹی آئی، میں ادھر ہی ہوں. ہم چاہتے ہیں جمہوریت، ہم چاہتے ہیں عوامی راج. میرے پاس 2 ہتھیار ہے اس کے لیے نا. میں احتجاج بھی کر سکتا ہوں، اور جب ماحول ایسے ہیں احتجاج کرنا پڑتا ہے وہ بھی کرتے ہیں. جب ماحول ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈائیلاگ کرنا پڑتے ہیں، ڈائیلاگز تو سیاستدان کے لیے اور جمہوریت پسند لوگوں کے لیے ہمیشہ صف اول کا آپشن ہونا چاہیے. تو ہم نے وہ بھی اختیار اپنایا ہے. جب مثلاً آپ نے کیانی صاحب کا اگزامپل دیا، آپ اس کا جب جنرل کیانی صاحب چیف آف آرمی سٹاف تھا، کیا آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کا حال کیا تھا اس وقت؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں نے کیا حکومت انہیرٹ کیا. آج یہ پچھلی حکومتوں کا جو وہ بات کرتے ہیں، دہشت گردی کا آگ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا تھا. پوری دنیا میں فائنینشل ریسیشن تھا. 2 تاریخی سیلاب آئے تھے جو آپ کا انفراسٹرکچر اور کام کو تباہ کر چکا تھا. اس صورتحال میں جہاں پاکستان نے پہلی دفعہ سے پہلے کوئی کامیاب آپریشن نہیں ہوا، آپ نے سوات میں، ساتھ وزیرستان میں کامیاب آپریشن کروا دیا. اور آپ نے چاہا کہ پاکستان کے یہ پالیسی کہ ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مخالفت کرتے رہیں، وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا بھی پالیسی رہے. تو اس صورتحال میں اگر آپ نے جنرل کیانی صاحب کا ایکسٹینشن دیا، آپ انہیں اس کانٹیکس میں وہ فیصلہ کیا. تو جہاں تک اگین یہ میں ویری کلیئرلی اس میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، بیکاز جو دوسرے پارٹیوں کی کمزوریاں ہیں وہ کبھی کبھار پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نفی کی جاتی ہے. جبکہ میرا موقف ہے، میرا حق ہے کہ میں اپنا موقف رکھوں، میں اپنا والدہ کا، اپنا نانا کا دفاع بھی کروں، اپنا والد کا، والدہ کا اور نانا کا دفاع بھی کروں. اور ہمارا موقف یہ ہے، ہم جمہوری عوامی پاکستان چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوری طریقے سے ہی، چاہے وہ جمہوری احتجاج ہو، جمہوری پارلیمانی رویہ ہو یا جمہوری ڈائیلاگ ہو، انہی طریقے سے ہم نے اس ایجنڈا کو پش کیا. اور تھوڑا اور زیادہ جتنا بھی آپ کو ملا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ملا. اگر آپ کو 1973 کی آئین
ایک ٹوٹا ہوا پاکستان کو جوڑنا، 1 یونٹ سے جو نقصان ہوا، ایک آدھا پاکستان. It's not about just the verdict or the court, it's the content کا کیا کہا گیا. ایک اور